طے کر لیں، جو بھی نسبت طے کر لیں، 50-50 کر لیں، 60-40 کر لیں، 70-30 کر لیں، وہ ہاں کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل، لیکن وہ نسبت طے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ بعد میں کہنے نہیں تو نے زیادہ لے لیا میں نے کم لیا. نہیں. ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ پھر وہ کر لیتے ہیں ایکول پیسے ڈال کے کاروبار، اور دو آدمی جو سلیپنگ ہے وہ ان کو پراپر وہ برابر دیتے ہیں آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جو بھی ڈیسائیڈ کریں، لیکن اس کو طے ہونی چاہیے نسبت. اس لیے کہ یہ ایکٹیو ہیں، ایکٹیو پارٹنر ہیں، وہ سلیپنگ ہے، اس کو تو صرف وہ پیسے کب مل رہا ہے، پروفٹ مل رہا ہے. لیکن دوسرے جو کام کر رہے ہیں ہاں بھی لے رہے فار ایگزامپل کوئی چیز ایسی شروع کی ہے، وہ جاتے ہیں جہاں پہ جاتے ہیں انیکٹیو ہیں، اس کی تنخواہ علیحدہ لیتے ہیں، کسی کو دینی ہے. فار ایگزامپل مینیجر کچھ ہے تنخواہ لے گا، تنخواہ لے گا پرافٹ تو اس کا ہوگا ہی ہوگا. بالکل دوسرا ملازم کا سمجھ ہے وہ خود کام کر رہے کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ لے گا، وہ بھی جائز ہے. اس کا وہی آپ نے جو کہا ڈیسائیڈ کر لے کہ تو کر یا میں کروں، کوئی تو پرافٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ایکول ہے. جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں ایکول لازمی نہیں ہے، سمجھ گیا جیسے بھی بول جیسے وہ کریں گے اپنی نسبت طے کر لیں ریشو. جب پہلے طے نہیں کرتی. جی ہاں بڑے بڑے آپ کے سامنے موجود ہیں نا، بالکل وہ موجود ہے. تو پہلے طے نہیں کرتے، ہاں ہوا میں چل رہے ہوتے ہیں. ہاں وہی بعد میں بھی اس طرح کی آ جاتی ہے، بالکل. کام کا کام تو میں کر رہا تھا اور یہ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو دفاع لے رہا تھا فلاں. یہ بات کی بات ہے. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کہ اس کے پاس کو پتہ نہیں تھا یا یہ کہہ لیں کہ وہ کر نہیں سکتا تھا، اس کو سیونگ اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ملے، اس نے وہ خرچ نہیں کیے، وہ کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ یعنی سود کے سود ہی آئے گا نا. جی ہاں تو وہی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ جس کے اوپر سود ہو اس کو سود سے ادا کر دو. ہاں کسی نے ہے کوئی سودی قرضہ ہے کسی کے اوپر تو اس کو دے دے بھائی یہ لو سود اس میں دے دو. دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی جو بہت ہی مجبور ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اس کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہیں ہوگی، ثواب نہیں ملے گا. ثواب نہیں ملے گا، آپ کی نیت بھی نہیں ہونی چاہیے. نیت بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں ثواب کی نیت سے نہیں. کہ وہ کسی ایسی جگہ پھینک آئے جہاں پہ آپ کو دیکھے بھی نہ ہو. نہیں یہ تو جب اس کو مال کو جو بھی مال ہے اس کو برباد کرنے سے بھی تو منع کیا ہے. نہیں یہ کہا کہ یا اس کی وہ ٹٹیاں بنا دو جی مسجد میں. بند کر دینا چاہیے. ہاں وہ تو بند کر دینا چاہیے اس کو، پہلی فرصت پہلی بات یہ کہ وہ بند کرے، وہ بند کرے پہلے. جو اس کے پاس ہے اس کو بہت زیادہ مجبور ہے اس کو دے دے، یا جس کے سود ہے اس کو دے دے. ہاں اس کو دے دے. ڈاکٹر صاحب نان مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں پہلے مسلمانوں تو پورا کر لو. ہاں کئی دفعہ پیکولیئر سی سچویشن آ جاتی ہے. ہاں تو دل کے مکلف القلوب اس کے لیے ہے مولانا جی ہاں کر سکتے. وہ تو زکوٰۃ میں ہے نا. لاسٹ ورڈ آپ کو یقین ہو کہ مسلمان وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں وہ ملفت قلوب جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں آتا ہے. جی ہاں وہ تو صدقہ تو معمولی چیز ہے نا سر، زکوٰۃ بہت ہے. ہاں صدقہ تو ہے نا. تو ایک کھجور کا ٹکڑا بھی ہے وہ بھی صدقہ ہے. ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر آپ دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے. جی ہاں وہی ہوتے ہیں. جی ہاں اولاد تو ہے نا، اولاد کو دے دیں. ہاں اولاد اگر والد ہیں تو والد کا حصہ ہوگا، اولاد کا حصہ ہوگا. ہاں تو پھر اولاد کا حصہ ہے. اگر نرینہ اولاد ہے تو ان کا حصہ نہیں ہے. اگر صرف زرینہ اولاد ہے تو پھر وہ بھائی بہن بھی لیں گے، بھائی لیں گے، بھائی لیں گے. جی ویسے بچوں کا جیسے لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں تو ان کا ہے. جیسے لڑکیاں ہیں تو پھر وہ بھائی شریک ہو جائیں گے، باقی جو بچے گا وہ ان کو دے دیا جائے گا.
میرے پاس یہ حدیث ہم نے پڑھی نہیں، آپ نے پڑھ دی تھی یہ ہو گیا. میرے پاس تو یہ آ رہی باب خرس تمر، کھجور کی اندازہ لگانا چاہیے یہ والی. یہ ہو گیا. ادھر کی قوم جو ہے وہ فارغ ہو گئی تو اچھا آپ مراقبے میں تھے نا تو اس لیے میں کشے آ گئے. چلیے ٹھیک جی. باب کھجور کا درختوں پر اندازہ لگانا. حضرت ابو حمید سعدی کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب آپ وادی قرا میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے باغ میں ہے. آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اندازہ کرو اس میں کتنی کھجوریں ہوں گی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا 10 وسق اندازہ لگایا. پھر اس عورت سے فرمایا کہ جتنی کھجوریں پیدا ہوں ان کو وزن کر لینا. پھر جب ہم تبوک پہنچے تو آپ نے فرمایا آج رات کو سخت آندھی آئے گی، اس لیے رات کوئی خود بھی نہ اٹھے اور جس کے پاس اونٹ ہو اسے بھی باندھ دے. چنانچہ ہم لوگوں نے اونٹوں کو باندھ دیا. پھر سخت آندھی آئی، اتفاق سے ایک شخص کھڑا ہوا تو اسے تیز ہوا نے طے نامی پہاڑ پر پھینک دیا. اسی جہاد میں ایلا کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سفید خچر اور اوڑھنے کے لیے ایک چادر بھیجی. آپ نے اس علاقہ کی حکومت اس کے نام لکھ دی. پھر جب آپ وادی قرا لوٹ کر آئے تو آپ نے اس عورت سے پوچھا تمہارے باغ میں کھجوروں کی کتنی پیداوار رہی؟ اس نے عرض کیا 10 وسق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اندازہ لگایا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینہ ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں، لہٰذا تم میں سے جو شخص جلدی جانا چاہے وہ جلدی تیار ہو جائے. جب آپ کو مدینہ نظر آنے لگا تو فرمایا یہ طابہ ہے، اور جب آپ نے احد کو دیکھا تو فرمایا یہ پہاڑ ہے جو ہم کو دوست رکھتا ہے اور ہم اسے دوست رکھتے ہیں. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ انصار میں کس کا گھرانہ بہترین ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا قبیلہ نجار کا گھرانہ، اس کے بعد بنی عبد الاشہل، پھر بنی سعدہ، پھر بنی حارث بن خزرج کے گھرانے، اور یوں تو انصار کے تمام گھرانوں میں اچھائی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو یہاں یہ ایک حدیث لائے ہیں باب خرس التمر، یعنی کھجوروں کا اندازہ لگانا. تو یہ ہے کہ ایک تو اندازہ خود لگایا کرتے تھے جو مالک ہیں، ظاہر ان کو پتہ ہے کہ ان کے کھیت میں کتنی کھجوریں ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنا فصل آئے گی.
دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کلیکٹر جایا کیا کرتے تھے وہ اندازہ لگاتے تھے، تو ان کو بھی خاص قسم کی آپ کی طرف سے وہ ہدایات تھیں کہ دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، کسی کو دکھ نہیں دینا ہے، تکلیف نہیں دینی ہے، تو جو صحیح اس کا زکوٰۃ بنتی ہے وہ لینی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے۔ تو یہ ہے خرص التمر، تو یہی زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے ہے کہ اس کا اندازہ ہو جائے اور پھر اتنی ہی زکوٰۃ اس میں جتنی بنتی ہے اس کی کھیت کی وہ پھر وہ ادا کرے گا۔ تو اس میں ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں ہم نے شرکت کی تھی، ہم لوگ گئے تھے صحابہ کرام، تو وادی قرا ہے ایک بستی کا نام، وہ راستے میں وہاں سے گزرے، تو وہاں پہ ایک عورت کا ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا اس پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ تم اندازہ لگاؤ اس کی کتنی کھجوریں ہوں گی، تو ان کا کسی کا ذکر نہیں آیا کہ انہوں نے کیا جواب دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اندازہ لگایا کہ یہ 10 اوسق، 10 وسق، اور وسق ہوتے ہیں کہ 60 سا، تو 60 کو پھر آپ 10 سے کریں تو کتنے ہو گئے؟ 600، تو 600 سا ہو گئے، 600 سا ہیں، یہ ہے اصل اس کی کھجوروں کی اندازہ، وہ آپ نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ چلے گئے اپنے تبوک، جو جہاں جانا تھا وہاں پہ اب تشریف لے گئے، اور اس میں پھر وہاں پہ جب پہنچے تو پھر آپ نے وہاں پہ یہ بات کہی کہ آج رات جو ہے بہت ہی تیز آندھی آئے گی، بہت تیز آندھی آئے گی، تو کوئی بھی کھڑا نہ ہو، سب سے بیٹھ جائیں اپنے خیموں میں، اپنے بیٹھے رہیں، کوئی باہر نہ نکلے، کھڑا نہ ہو، اس لیے کہ کہیں اتنی تیز ہوگی انسان کو اڑا کے لے جائے گی۔ اور اسی طرح کہ کسی کا اونٹ ہیں تو اونٹ کو بھی باندھ دے، اونٹ بھی کھڑے نہ رہیں، ان کو بھی بٹھا دو، باندھ دو ان کے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر ہم نے یہی کیا کہ ہم اپنے سارے اونٹوں کو، جانوروں کو، سب کو باندھ دیا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا، پھر تیز آندھی آئی، بہت تیز آندھی آئی، تو ایک شخص جو کھڑا ہوا تھا نہیں مانی اس نے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اس کو پھر آندھی نے وہ اٹھا کے پھینکا، وہ کئی پہاڑ تھے وہاں پہنچا دیا، وہاں اس تک اس کو جا کے پھینکا اس کو۔ اور پھر یہی بتایا، اس کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اس میں۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ جو ملک ایلا تھا، ایلا کا بادشاہ، اس علاقے کا ہو سکتا ہے وہاں کا وہ حاکم ہو، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر اور ایک چادر آپ کو تحفے میں دی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جو آس پاس کے جزیرہ عرب میں جو مختلف قسم کے ایسے حکمران تھے، اس لیے کہ ظاہر قبائلی علاقہ، وہاں پہ کوئی حکومتیں تو نہیں تھیں، لیکن ان علاقوں میں صرف وہ قبائل کی حکمران ہوتے تھے کہ چند قبیلوں کا ایک حاکم بنا لیتے تھے، تو اسی میں یہ حاکم تھا ملک ایلا، جس کا نام بھی دیا گیا ہے۔ تو یوحنا ابن روبہ اس کا نام تھا، تو اس نے پھر آپ سے کوئی خچر دیا جس کا نام تھا دلدل نام سے اس کو ذکر آتا ہے، وہ آپ کو ہدیہ دیا اس نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہو سکتا ہے یہ بھی توقع ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، تو آپ نے پھر وہی علاقہ جو ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا کہ یہ تم رکھو، تم ہی اب اس کی حکومت کرو گے، تم ہی حکمرانی تمہارے پاس رہے گی، تو لہذا آپ نے اپنی طرف سے ان کو اجازت دی۔ ظاہر جزیرہ عرب میں ساری حکمرانی آپ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حاکم تھے وہاں کے پورے علاقے کہہ لیجیے، تو آپ نے پھر وہ علاقہ جو ہے وہ اس کے نام کر دیا، یہ اسی ایلا کے اس حاکم کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ واپس آئے تو پھر وہیں سے گزرے وادی قرا سے، اور وہاں پہ پھر اسی خاتون کے ہی باغ میں وہاں جا کے پھر پوچھا، ہاں بھائی کتنا ہوا تمہارا، اب تم بتاؤ، ہم نے تو بتا دیا تمہیں، تم بتاؤ کہ تمہارا اندازہ کیا ہوا، کتنی کھجوریں ہوں گی تمہاری۔ اس نے بھی یہی کہا کہ 10 اوسق، 10 وسق جو ہے وہ میرا اندازہ ہے۔ تو وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہی اسی خاتون نے بھی کہا کہ یہی، تو اس طرح پھر اس کو آپ نے پتہ چل گیا کہ یہ ہے اس کی زکوٰۃ، اس میں سے دینی ہے اس نے 10 اوسق میں سے۔ اور اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اب مدینے جانا چاہتا ہوں، جلدی جانا چاہتا ہوں، تو کوئی بھی اگر چاہتا ہے میرے ساتھ چلنا ہے تو آ جائے، چلے پھر فوراً چلے، ہم نکلے، ابھی یہاں پہ رہنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ تو پھر جب کہتے ہیں ابن بکار کہتے ہیں کہ جب آپ مدینے کے قریب پہنچے
تو آپ نے پھر مدینے کو ایک محبت کا اظہار ہے، مدینے سے جو محبت تھی آپ کو، کہ ہادہ طابہ، طابہ کہا اس کو، اس کے کئی نام ہیں مدینے کے، المدینہ تو ہے ہی، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اصل نام، تو المدینہ کر کے اس کو مشہور کر دیا گیا۔ پھر طیبہ بھی آتا ہے، بعض وقت میں آپ نے کہا کہ ہادہ طیبہ، ہادہ طیبہ، ہادہ طیبہ، آپ نے اس کو طیبہ کہا۔ اور تیسرا یہ طابہ کا آتا ہے یہ بھی، اور قرآن نے جو نام دیا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ تو یہ ان کے بارے میں بتایا، تو وہاں پہ الدار کہا گیا، الدار، تبوؤا الدار والایمان، تو دار بھی سے مراد مدینہ ہے، تو یہ بھی اس کا نام ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح مدینے کے بھی کئی نام ہیں، تو اسی میں سے یہ نام بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا ہادہ طابہ، تو وہی طیب سے ہی ہے، طیب سے، پاکیزگی سے، وہ ہے کہ یہ ہے وہ پاکیزہ شہر، اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب احد کو دیکھا، ذرا آپ ادھر سے آ رہے تبوک کی طرف سے، تو احد پہاڑ راستے میں نظر آتا ہے، تو آپ نے احد کو دیکھ کے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اس پہاڑ کی طرف کہا۔ اب یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے، پتھر ہیں، یہ کیسے محبت کر رہا ہے؟ لیکن ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ادراک کی وہ خاصیت رکھی ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس میں سب چیزیں آ گئیں، یہ انسان تو ہیں ہی، جمادات ہیں، حشرات ہیں، نباتات ہیں، سب آ گئے اس میں، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ بھی تسبیح کرتے ہیں، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اب جانور بھی جو بولتے ہیں یہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے پھر ان میں بھی، ان جمادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں 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 اس پہاڑ میں، اس پتھروں میں کیا ہوگا، ان چٹانوں میں کیا ہوگا، یہ کون سی محبت کر رہے ہیں ہم سے۔ ہم تو چلو ٹھیک کر سکتے ہیں محبت ان سے، کہ اس پہاڑ سے ایک محبت ہے، مدینے کا پہاڑ ہے، غزوہ احد میں اسی پہاڑ کے دامن میں آپ نے وہ جنگ لڑی تھی، تو اس لحاظ سے تو ہو سکتی ہے اس سے، لیکن یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی یہ نہیں کہ بالکل ناممکن نہیں ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اندر بھی جیسے کہ وہ روایت بھی آتی ہے کہ آپ ایک دفعہ تشریف پہاڑ، احد پہاڑ تھا یا کوئی اور پہاڑ تھا، اس پر آپ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے، تو وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ اب خوشی سے ہل رہا تھا یا کیا تھا کہ آج کتنی بڑی میری قسمت ہے، خوش قسمتی ہے کہ آج اتنی بڑی بڑی شخصیات میرے اوپر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسکن یا احد، یا اسکن، آپ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، آج تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور 2 شہید ہیں، ایک نبی ہے صدیق ہے اور 2 شہید ہیں جو کہ تمہارے اوپر کھڑے ہیں۔ تو یہ ہے اسی بات کی ہے کہ وہ جو اس پہاڑ میں ایک طرح سے زلزلہ یا اس کی محسوس ہوئی، وہ اسی بات کی کہ وہ پہاڑ بھی خوش ہو گیا کہ آج میری اتنی بڑی قسمت کہ میرے اوپر یہ اتنی جلیل القدر شخصیات جو ہیں وہ تشریف لائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی ادراک کی کیفیت رکھی ہے۔ اور پھر قرآن نے بھی اس کے بارے میں جو فرمایا کہ جیسے کہ پتھروں کے بارے میں فرمایا، ان کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں جب یہ کہا ہے کہ اشد قسوۃ، اور پھر یہ فرمایا ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منها الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ۔ تو یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ پتھر ہے صرف، لیکن یہ بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان میں بھی اللہ کا خوف ہے۔ اور وہ آیت بھی جو قرآن کریم میں آتی ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے، یعنی پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے جو کہ ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتی ہے اور احادیث سے بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر دور الانصار، تو انصار سے بہت محبت تھی آپ کو۔ اب انصاری صاحب تو موجود ہیں تو ہمیں بھی ان سے بھی محبت ہے، تو انصار سے جو محبت تھی، اسی لیے آپ فرمایا کہ لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، کہ انصار کے بارے میں فرمایا تھا
کہ ان سے جو محبت کرتا ہے وہی مومن ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہی منافق ہے۔ تو انصار کی خدمات تھیں، ان کا بہت بڑی قربانیاں تھیں جس طرح انہوں نے دی ہیں۔ وہی آیت ابھی جو میں نے پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ تو وہ جو ہجرت کرنے آئے تھے تو ان کے لیے کس طرح انہوں نے ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دی۔ ہماری زمینیں لے لو، ہمارے مکان لے لو۔ عبد الرحمن ابن عوف کو تو انہوں نے ان کے ساتھی نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے، دلونی علی السوق، مجھے تو مارکیٹ کا پتہ بتا دو، مارکیٹ کہاں ہے تمہاری، مدینے کی مارکیٹ کہاں ہے، میں وہاں چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ برکت دے تمہارے گھر میں بھی، تمہاری کاروبار میں بھی، مال میں بھی، سب کچھ اللہ برکت دے۔ اور گئے، پھر جا کے وہ کچھ لیا وہاں سے، تیل تھا یا جو کچھ بھی چیز ہوتی تھی وہ لی، بیچی، اور بعد میں آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پہ نشان لگا ہوا ہے خوشبو کا، جو رنگین خوشبو ہوتی ہے خواتین والی۔ تو کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے، شادی کی ہے، وہیں پہ انصار کی خاتون سے شادی کی ہے۔ تو آپ پوچھے کیا مہر دیا؟ پھر تم نے کہا کہ ولیمہ کرو۔ تو یہ تمام چیز اس بات کی دلیل ہے کس طرح وہ گھل مل گئے تھے۔ انصار نے کتنا بہترین سلوک کیا ان کے ساتھ، ایسا سلوک تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دی، ہر چیز۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ یہ لوگ جنہوں نے ہر طرح سے ان کے لیے یحبون من ہاجر الیہ، جو بھی ان کے پاس ہجرت کرنے کے لیے آیا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو بھی ان کو دیا جاتا ہے اس پہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دو۔ اب وہ ایک اور جو آتی ہے حدیث کہ اس میں غزوہ حنین کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو دیا، 100 اونٹ دیے، بکریاں دیں، گائے دیں، سامان دیا، بے شمار دیا، مالا مال کر دیا آپ نے، تو اور ادھر کچھ بھی نہیں دیا۔ تو اب دیکھیے اس کا احساس ہوا کسی نے، ظاہر ہے کہ وہ جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ تو نہیں ایسی بات کہہ سکتے، لیکن بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ دیکھا اپنوں کو ہی دیا نا، ہمیں نہیں دیا۔ تو آپ سے کو بات پہنچ گئی، تو آپ نے پھر جمع کیا، انصار کو جمع کیا اور پھر ان سے بات کی اور ان سے یہی کہا کہ یہ میں نے ان کو اسی لیے دیا ہے کہ یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، مؤلفۃ القلوب ہے، میں ان کو قریب لانا چاہتا ہوں، ان کو قریب کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں دیا، ان کو دیا، تمہیں نہیں دیا۔ لیکن کیا تم یہ پسند کرو گے کہ لوگ اپنے اپنے خیموں میں، اپنے اپنے گھروں میں اونٹوں کو اور بکریوں کو اور گایوں کو لے کر جائیں اور تم اپنے خیموں کی طرف رسول اللہ کو لے کر جاؤ؟ اس پہ تو ایک دم تڑپ اٹھے ہوا، آنسو رو رو کے ان کی داڑیاں تر ہو گئی کہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نے نہیں کہا، ہمارے جو نوجوان ہیں کچھ نے ایسی بات کوئی کہہ دی، ورنہ ہم نے نہیں کہا۔ تو انصار کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی تابندہ ایک وہ نشان ہے جو نظر آتا ہے تاریخ صحابہ میں، کہ ان لوگوں نے کس طرح کی قربانیاں دی، کس طرح مدینے میں آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے پر ایک مصیبت آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلکہ ان کو ہر طرح سے ان کا خیال رکھا، ان کے لیے انتظامات کیے، خود رسول اللہ کے لیے وہ ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ انصار میں سب سے بہترین قبیلے کون سے ہیں؟ بہترین قبیلے ظاہر ہے وہ ایمانی کی بات کریں گے، ان کی کسی پیسے کی، دولت کی یا اور کسی کی بات نہیں کریں گے۔ تو آپ نے یہی بات کی کہ انصار میں سے بہترین گھر کون سے ہیں، یعنی خاندان کون سے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دور بنی النجار، بنی نجار کے خاندان، اس کے گھرانے وہ سب سے بہترین ہیں، اور بنی نجار سے آپ کا تعلق تھا، آپ کا تعلق تھا اس لیے کہ آپ کی والدہ جو تھیں وہ بنی نجار میں سے تھیں، بنی نجار سے تھیں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو بنو نجار والے پوری طرح اپنے تلواریں پوری مسلح ہو کے آئے تھے آپ کی پروٹوکول دینے کے لیے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے، اسی لیے کہ ہم زیادہ مستحق ہیں، آپ کے حقدار ہم ہیں، اسی لیے انہوں نے پوری اپنی طاقت دکھائی اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بنو نجار کا بہت بڑا مقام ہے اس لحاظ سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال ہے، یہ ننیالی رشتہ دار ہیں، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے حق ادا کیا اس کا، آپ کی حفاظت کا بھی، آپ کی ہر طرح سے ضرورتوں کا بھی، ہر چیز کا خیال رکھا انہوں نے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کی تعریف فرمائی۔ ظاہر ہے کہ آپ دنیاوی چیزیں تو آپ کے سامنے نہیں ہیں، اصل تو آپ ان کی ایمانی
کیفیت کو دیکھتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. ثم دور بنی عبد الاشہل، اس کے بعد جو دوسرا قبیلہ ہے بنی عبد الاشہل کا، اس کی بات فرمائی گئی کہ وہی بہت ہی بہترین گھرانہ ہے، بہترین خاندان ہے، بہترین لوگ ہیں، ان کی بات کی. ثم دور بنی ساعدہ، اس کے بعد بنی ساعدہ ہے، اس کی آپ نے تعریف فرمائی، وہ لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں. اور دور بنی الحارث ابن الخزرج، اور یا یہ ہے کہ بنی الحارث ابن الخزرج یعنی خزرج قبیلہ جو معروف ہے اس کے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں سب یہ انتہائی نیک لوگ. لیکن آخر میں پھر آپ نے جملہ کہہ دیا کہ ناراض بھی نہ ہو، وفی کل دور الانصار خیر، اور تمام جو انصار کے قبیلے ہیں سب میں خیر ہے، خیر سب میں ہے، بس یہ کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے، لیکن سب ایک سے ایک بڑھ کر ہیں جو انہوں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کا ہی ذکر کر دیا، سب کا ہی بتا دیا کہ یہ لوگ جنہوں نے اس دار کو میں آئے، یہاں پہ گھر بنایا، ایمان کو اپنے دلوں میں جگہ دی، ان کی بات کی. پھر آپ نے اللہ نے وہ ان کی فضیلت بیان کی کہ یہ ہیں وہ انصار جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعریفی کلمات کہے ہیں قرآن کریم میں. تو بہرحال اصل چیز جو ہے ہمیں اس حدیث میں جو ملی ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح جو بھی انسان کی زرعی پیداوار ہو اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اس کا اندازہ کر کے، اب تو خیر تولنے کے سامان آ گئے، تولنے کی بڑی بڑی اس کی وہ آ گئیں، اس طرح کی وہ کہہ لیجیے ترازو آ گئے، لیکن اس وقت تو نہیں تھا، اس وقت اندازہ لگاتے تھے صرف، اس لیے کہ ساری کو اتارنا کرنا لمبا کام ہے، اسی لیے اندازے سے کیا جاتا تھا کہ یہ اس کھیت میں کتنی کھجور ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ کو ڈٹرمنٹ کیا جاتا تھا. اس کے مطابق قیمت بھی لگائی جا سکتی ہے. جی ہاں، قیمت بھی لگائی جا سکتی ہے، جی ہاں اندازے سے بالکل کیا جا سکتا ہے. جی عشر اس کھیتی میں ہے جسے آب باراں یا آب رواں سے سینچا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو کھیتی بارش یا چشمے سے سیراب ہو یا وہ زمین جو خود بخود سیراب ہو، اس میں 10واں حصہ لیا جائے، اور جو کھیتی کنویں کے پانی سے سینچی جائے اس سے 20واں حصہ لیا جائے. جی ہاں، اب یہ زکوٰۃ بھی بتا دی کہ اس کا عشر کس طرح اس کو چیک کیا جائے گا یا ڈٹرمنٹ کیا جائے گا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ باب یہی انہوں نے کہا کہ عشر ہوگا فیما یسقی من ماء السماء، کہ وہ ایک تو آب باراں یعنی بارش سے جو سیراب ہوتی ہیں کھیتیاں ان کا، او بالماء الجاری یا رواں پانی سے. یعنی کہ اب اس میں شریعت نے بھی اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ایک تو وہ چیز ہے جو کہ اس کو قدرتی طور پہ مل رہی ہے کہ آسمان سے بارش برسی، پانی آیا اور وہ اس کو مل گیا، یا نہری پانی ہے وہ مل گیا. دوسرا وہ ہے جو کہ انسان اپنی محنت سے پانی حاصل کرتا ہے. کہیں جیسے کہ کنویں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، کنویں سے پانی نکالنا، اس کو کرنا، اس کو پھر سیراب کرنا، یا جیسے آج کل ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں، ٹیوب ویل وغیرہ لگا کے پھر اس کے لیے خرچہ ہے سارا، آپ کی موٹر چلتی ہے اس سے پانی نکالتی ہے پھر وہ چلتا ہے تو اس میں خرچہ ہے آپ کا. تو اس لحاظ سے پھر زکوٰۃ میں بھی فرق کر دیا گیا. تو وہی چیز بتائی گئی ہے جیسے کہ جس میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیما سقط السماء والعیون، کہ جو بھی آسمان سے سیراب ہوتی ہیں زمینیں یا نہروں سے ہوتے ہیں یعنی کہ پانی آتا ہے اس میں، او کان اثریا، اور اس سے بھی مراد یہی ہے کہ یا وہ ایسا ہے کہ جس کا انتظام کیا گیا ہے کہ نہروں سے، چشموں سے، جتنا بھی اس قسم کا پانی کا ہے ذرائع ہیں ان سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے. تو اس میں تو عشر ہے، 10واں حصہ ہے. اپنا جتنا بھی غلہ نکلا ہے، جتنے بھی اس کی زرعی پیداوار ہوئی ہے اس کا 10واں حصہ وہ الگ کر دے گا، تو وہ زکوٰۃ میں دے دیا جائے گا. اور دوسرا ہے وما سقیا بالنضح، یعنی کہ وہ ہے جو کہ آلات کے ذریعے سے یا انسان اپنی محنت سے اس کے لیے انتظام کرتا ہے. جیسے کنواں کھودتا ہے کہ پانی نکالے، پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں پھر وہ مشین لگانی. پہلے تو وہ رہٹ چلتے تھے، رہٹ ہے وہ جانور ہے وہ چلتا رہتا تھا، پانی اس میں سے نکلتا رہتا تھا، وہ پانی جو ہے وہ کھیتوں کو سیراب کرتا تھا. تو وہ ایک محنت کا طلب کام ہے، پیسہ بھی اس میں خرچ ہو رہا ہے، محنت بھی ہو رہی ہے، مزدور بھی لگے ہوئے ہیں.
اس کے لیے پھر 10واں حصہ نہیں 20واں حصہ کر دیا. اس کی زکوٰۃ اور کم ہو گئی، زکوٰۃ کم ہو گئی کہ 20واں حصہ اس نے دینا ہے اپنی اس پیداوار کا. تو یہ دیکھیے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ اب بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پھر جو بھی اس طرح کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کے جو اپنے اخراجات ہیں وہ نکال لے، اپنی جو اس نے ضرورت کی جو اس نے کیا ہے، جیسے اس کا ٹیوب ویل لگایا ہے، اس کا انتظام ہے، موٹر چل رہی ہے، ڈیزل لگ رہا ہے یا بجلی خرچ ہو رہی ہیں، سب وہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے نکال کے باقی جو بچے گا اس کی وہ زکوٰۃ دے دے گا. اس طرح اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. 20واں حصہ کم ہوگا نا، اس لیے کہ اس کی اپنی ساری محنت تو اس کی ہے. پانی کے سلسلے میں اصل چیز تو پانی ہے. لیکن اس کا بل تو آتا ہے نا، بل ہے، اور دوسری اس کی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ اس کے اوپر اتنے اخراجات آئے نا تو اس کو آسانی دے دی گئی اور اس کی زکوٰۃ بھی کم کر دی گئی، اسی لیے تاکہ اس کو کوئی تنگی نہ ہو کہ ادھر میں ادھر بھی دوں اور ادھر بھی دوں. انسان کو آ جاتا ہے، شیطان ورغلا سکتا ہے، تو اسی لیے اسے کہہ دیا گیا کہ تم اپنے اخراجات نکال لو، اپنی سب ضرورت پوری کر لو اور 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. تو اس طرح پھر اس کے اوپر بوجھ نہیں. جی کنواں ہی ہے، وہی کنواں ہے، بالکل کنواں ہی ہے وہ، جو بھی ہے. ہاں لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی زرعی پیداوار ہے، اس کا استعمال کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے. زرعی پیداوار ہے تو اس میں نہیں آئے گا نا، وہ بھی استعمال ہاں انکم تو آ رہی ہے نا آپ کو. اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اتنے جانور تو نہیں، سارا ان کے لیے کر رہے ہیں، وہ بیچیں گے اس کو آپ، تو آپ کی آمدنی تو ہو گئی نا. تو اس لحاظ سے پھر اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اس میں بھی دیں گے. جو نہری پانی ہے جی جی اس کا جو گورنمنٹ پیسے لیتی ہے، ہاں وہ تو یہ ٹیکس جو ہے سب کچھ ہمارے اوپر جو یہ ظالمانہ سارے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، یہ تو ایک ظلم کی کیفیت ہے. تو اس کو تو جو بھی ہو لیکن وہ طریقہ تو وہی دیکھا جائے گا نا. ایک نہری پانی اور ایک وہ اس کا وہی 10واں حصہ ہوگا. لیکن کتنا ہوتا ہے وہ ٹیکس، کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. جی ہاں وہ تو خیر اب یہ تو ہماری وہ ہے نا ساری. جی ہاں یہ تو ہماری ساری مصیبتیں ہیں نا کہ ہم نے جو یہ نظام سسٹم ہی جو خراب ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ اس میں تو کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. اس کو تو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اس میں سے دے گا اتنا حصہ زکوٰۃ میں، 10واں حصہ دے گا اگر وہ جو بارش سے یا نہری پانی سے ہے، اور 20واں ہے اگر اس کی اپنی محنت ہے، اس میں اپنی ساری اسٹرگل ہے تو اس میں وہ 20واں حصہ دے گا. اس میں بارش تو ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے بارش تو 12 نہیں ہوگا نا، بارش بھی ہے تو وہ تو 20واں ہی ہوگا نا، اس سے تو بدتر ہی کچھ نہیں ہوتی. نہیں 10واں ہے اس کی. 10واں بارش میں نہیں، 12 نہیں تو 10واں نہیں ہو سکتا سر. کیسے نہیں؟ بارش کا جو 20واں ہے نا جی، بارش کا 20واں ہوگا سر، اس میں تو نکلتا ہی کچھ نہیں ہے، خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا. وہ ایک الگ بات ہے کہ خرچہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ تو آپ نے کون سی جگہ ایسی لی ہے کہ جہاں نہیں کچھ ہوتا. اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یا تو وہ ہے کہ جہاں پہ بارانی ہے، بارانی زمین ہے اور بارش کے پانی سے ہی سیراب کیا جاتا ہے، اس میں آپ کی کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے. جی ہاں آپ کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے. بارانی زمینیں ہیں، پانی آتا ہے، آپ اس کو سٹور کر لیتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، بس مسئلہ ختم ہو گیا. آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے. یہ تو نہری پانی ہے یا ٹیوب ویل ہے یا دوسری چیزیں ہیں، یہاں پر آپ کا جی ہاں یہاں اخراجات نہیں. کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ 20% ہے یا بارانی میں پیداوار کم ہوتی ہے. کہا تو ہے کہ وہ چیز جس میں آپ کی محنت نہیں ہے، آپ کو بارش سے بنا بنایا پانی مل رہا ہے، اوپر سے آ رہا ہے اور اس سے آپ اپنی زمینیں سیراب کر رہے ہیں، تو لہذا آپ اس کو 10واں حصہ دیں گے. 20واں نہیں، 10واں جی. اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کو نعمت دی جا رہی ہے. آپ تو اسی لیے زیادہ دے زکوٰۃ، آپ 10واں حصہ دیں. لیکن جب آپ ایک محنت کر رہے ہیں، آپ نے ٹیوب ویل لگایا ہے، آپ نے انتظامات کیے ہیں، آپ نے مزدور لگایا ہے، ڈیزل لگایا ہے یا بجلی خرچ کر رہے ہیں،
اب اس میں ظاہر خرچہ ہے آپ کا. اب اس میں آپ سے کہا کہ آپ 10 نہیں دیں 20واں حصہ دے دیں اور کم کر دیا آپ کے لیے, تو یہ فائدہ ہے آپ کو. جی الحمدللہ. یہ فائنل وہ ہے جی جو مطلب آپ نے یہ بتا دیا, کیونکہ جو برانی زمین ہوگی تو اس میں بھی محنت ہے, کھاد ہے, ہل ہے, سب کچھ ہوگا. یہ وہ تو دونوں میں ہے نا, وہ تو دونوں میں ہی ہے. وہ محنت تو برابر ہے دونوں. نہیں محنت تو زمین کا تعین ہے کہ 5 ایکڑ یا 10 ایکڑ کی, جیسے دوسری دکان کا 7.5 تولے سونا ہے, 5.5 تولے نہیں, زمین کی کوئی وہ نہیں ہے, چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ جتنی ہو وہ نصاب بتا دیا ہے. نصاب جو بتا دیا ہے کہ اتنا نصاب ہونا چاہیے. نہیں, زمین والا بھی اس کے نصاب کے مطابق کام کرے گا. نہیں نہیں, زمین کو نہیں کریں گے, زمین کا نہیں ہے. زمین کا نصاب نہیں ہے, پیداوار ہے. جی ہاں وہ ہے. تو پیداوار آپ کی اتنی پہنچ جاتی ہے جو حدیث میں آ رہا ہے, یہی 60 سا جو ہے 5 وسق, تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے. اس سے کم ہے تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے, بس اس کی پیداوار پر ہے. جی اس کے اخراجات نہیں نکالے جائیں گے برانی کے. یہ اس کے بھی اگر ہیں کوئی تو نکالیں آپ اس میں سے. جی اس جو بھی اخراجات ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں, ٹریکٹر چلتا ہے. جی وہ ایک الگ چیز ہے. تو نیچے کھاد ڈی اے پی پہنتی ہے, وہ تو بیج کا خرچہ ہے. بالکل, ارے وہ تو انسان کو یاد آ جاتے ہیں, لیکن زکوٰۃ یاد رہے بس. جی پیسے پورے نہیں ہوتے سر. کوئی بات نہیں, جیسے بیکار کام کرنے کا کیا فائدہ. پانی پہ وہ تو پھر آپ نے بڑا اچھا بتا دیا, ہم تو ڈیم بنا رہے ہیں. میں تو اس پہ 10 دینا چاہ رہا تھا, آپ نے کہا 20 دینا ہے, 20% دینا ہے, اس میں 20واں حصہ دینا ہے. 20واں حصہ دینا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایسی جگہ جہاں کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں آپ کیوں آپ پیسے لگا رہے ہیں. اب تو 20 میں تو 10% پہ آ رہا تھا. میں تو اس کو نہیں پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہاں ڈیم بنا کے. وہ تو آپ چلیے ڈیم بنائیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو کچھ نکلتا ہی نہیں ہے, کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. یہی ہے نا, ابھی مثال کے طور پہ ڈالا 4 کروڑ کا خرچہ ہوا ہے, 4 کروڑ کی گندم نکلے گی. ہاں تو ہو گیا نا پھر. کچھ نہیں, زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی پھر. کیوں نہیں ہوگی؟ تو بچے کچھ زکوٰۃ کا پھر. جو بھی بنی اتنا تو بچت پہ نہیں ہے نا بھائی, بچت پہ نہیں ہے, پیداوار پہ ہے. 4 کروڑ کی لاگت تو ایک دفعہ آئی, ہاں باقی لیکن آمدن ہر سال ہوگی. بالکل وہ 4 کروڑ کی بات سر, وہ ہر سال ہے 4 دفعہ تمہیں ہل پانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد بیج ڈالنا پڑتا ہے, نیچے ڈی اے پی کھاد ڈالنا نہ پڑتا تو جو حساب لگا کے کرنا ہی پڑتا ہے. بات یہ ہے میں اپنی گل نہیں کر رہا, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنا گھر چلانا ہے, جن کی بارانی زمینی ہے, ان کے لیے بیچاروں کے لیے نہیں بچتا. حالات بہت قسمہ پرسی کے عالم میں رہتے ہیں. سر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ نے اپنی پیداوار سے جو دینا ہے, یہ بیسیکلی ایک قسم کی خیرات ہے. اب جب اللہ کی راہ میں آپ خیرات نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی فصل میں بھی برکت ڈالے گا. جی ہاں بالکل. یہ ہم لوگوں کا یہ خوف ہے کہ اگر میں نے دے دیا تو میں بھوکا مر جاؤں گا. یہاں پیداوار کے اوپر ہے, جتنی بھی آپ کی پیداوار ہوتی ہے زمین سے, اسی کے حساب سے آپ نے عشر یا خمس یا جو بھی ہے وہ نکالنا ہے. اور اگر آپ یہ نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے جو گزرا ہے چاول کا, جی جی زمیندار کو اپنے پاس سے دینے پڑے گا. نہیں وہ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے نا اس میں سے کتنا کرنا پڑا ہے کتنا نہیں کہا, یہ تو سسٹم کی خرابی ہے نا, سسٹم کی خرابی ہے, یہ اس کی وجہ سے ہے. گندم خراب ہو گئے تو وہی اس میں جو پیمانہ بتایا گیا نا 600 سا کہہ رہے ہیں نا سر, تو سا کا مطلب دروپا ہوتا ہے نا سر, جو جی ہوتا ہے بالکل. تو ان کو 15 من بنتا ہے یا 6 مانیاں بنتا ہے نا. تو گندم چاول تو یہ مانیاں ہو جاتی ہیں 15 من نا اکثر جو ہے, لیکن جو تل ہیں یا چنے ہیں جو بڑی کم مقدار ہوتی ہے. نہیں وہ تو اس خاتون کا بتایا نا کہ اس کی جو ہیں وہ 10 وسق بنے ہیں. ہاں لیکن جو اس کا پیمانہ ہے زکوٰۃ کا یا نصاب ہے وہ 5 اوسق ہے, 5 وسق ہے صرف, یعنی 60 سا, 60 سا جو ہے اگر ہو جائے, جی ہاں 60 کا ہے, تو وہ اگر ہو جاتا ہے کسی کا تو بھی اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر 60 سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے اس کو. 150 کلو دیکھ لیجیے اس کو کس طرح حساب, اس پہ لگائے حساب لوگوں نے. جی ہاں اس کے حساب لگائے لوگوں نے, سا کتنا ہے اور وسق کتنا ہے. 2.5 کلو کے ہمارے پنجاب میں یوز ہوتا ہے نا سر. جی جی ایک دروپا ہوتا ہے, ایک چھوٹا ہوتا ہے نا سر, جی ٹوپا ہوتا ہے. ٹوپا 2 کلو کا دروپا 2.5 یا 3 کلو ہوتا ہے. اب وہی ہے, وہی وہاں پہ یہ سا ہوتے تھے, سا ہیں اور مد ہیں, یہ سب وہی چیزیں ہیں کہ اس طرح مطلب تولنے کا بھی ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا. اس کا ذکر تو کیا, قرآن نے بھی کیا, احادیث میں ذکر آتا ہے, لیکن اجناس کے لیے عموماً یہی
ذکر آتے ہیں، سا کا، مد کا، ان کا ذکر آتا ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ جب کھجور درختوں سے توڑیں اس وقت زکوٰۃ لی جائے، نیز کیا بچے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ صدقہ کی کھجوروں سے کچھ لے لے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں فصل کٹتے ہی آنے لگتی، اور ایسا ہوتا کہ ایک شخص اپنی کھجوریں لے آتا تو ادھر دوسرا شخص اپنی کھجوریں لے آتا، اس طرح صدقہ کی کھجوروں کے ڈھیر لگ جاتے۔ ایک روز حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان کھجوروں سے کھیلنے لگے، اور ان میں سے کسی نے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ نے وہ کھجور منہ سے نکال کر فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے؟ جی ہاں، یہاں پہ اسی یہ بات بیان کی انہوں نے کہ جیسے کہ کہا کہ جب یعنی فصل کی کٹائی ہو، یعنی کھجوریں توڑی جائیں، اس کے بعد ہی اس کا صدقہ دے دیا جائے، اس کا صدقہ یا اس کا عشر جتنا دینا ہے عشر ہے اسی وقت دے دیا جائے، یعنی اس کو ڈیلے نہ کیا جائے۔ اور دوسرا وہ بچے کا معاملہ ہے، تو وہی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھجور آتی تھی اس وقت جب کہ کھجوریں توڑی جاتی تھی، کھجوریں درختوں سے اتارتے تھے صحابہ کرام، تو ادھر سے ایک شخص لے کر آ رہا ہے اپنی کھجور، دوسرے طرف دوسرا لے کر آ رہا ہے، یعنی یہ تو مدینے کا معاملہ ہے، قریب ہے، ورنہ جو دور دور ہوتے تھے وہاں پہ آپ بھیجا کرتے تھے، آپ مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ تم ادھر کے علاقے کو دیکھو، فلاں ادھر جائے، فلاں ادھر، اس طرح کر کے پورے اس موسم میں اس فصل میں جا کے صحابہ کرام جاتے تھے اور جا کے وہ کھجوریں کا زکوٰۃ لے کر آتے تھے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ کھجوروں کے بہت بڑے اس کے ڈھیر لگ جاتے تھے، سارے وہ صدقے کی کھجور ہوتی تھی زکوٰۃ کی، جو بعد میں تقسیم کر دی جاتی تھی مستحقین میں، جو بھی اس کے مستحق ہیں بیت المال میں ان کو دی جاتی تھی۔ تو آپ کی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچتے تھے، سب مدینے آتی تھی، جی ہاں، تو غریب مسکین تو باقی علاقوں میں بھی تو ہوتے ہوں گے نا، خالی مدینے میں تو صرف مسکین نہیں تھے، جی جی، ساری انہی میں بانٹ دی جاتی تھی، ان لوگوں کے سراؤنڈنگ ایریاز میں نہیں بانٹی جاتی تھی؟ وہاں پہ بھی بالکل سارے علاقے میں جاتی تھی، ظاہر کہ پورا جتنا بھی حصہ ہے، پورا جزیرہ عرب اگر ہے تو وہاں پر ہے، لیکن وہاں اس طرح تو نہیں ہے نا کہ سب مدینے آئیں گے، مدینے سے جائیں گے، وہی ہے، تو وہ تو جاتے تھے، جا کے وہاں پہ اس کا حساب کتاب لگاتے تھے، وہاں جو بھی ان کا گورنر ہے، حاکم ہے، وہاں کا ضلع کا بندہ ہے، اس کے پاس وہاں پہ جمع کر دی جاتی تھی، اور وہاں پہ پھر معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پہ کون مستحق لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن کریم میں، ان کے لیے پھر ان کی لسٹیں یا ان کی معلوم ہوتا تھا ان کو وہیں پہ دے دی جاتی تھی، تو اس طرح تقسیم وہیں ہو جاتی تھی، یہ نہیں کہ مدینے آئے، یہ تو مدینہ اور اس کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اس کی کھجوریں آتی تھی مدینے، تو اس لیے کہ یہاں پہ بیت المال ہے، باقی جو ہیں جہاں جہاں پر یہ ظاہر کتنے دور دور علاقے ہیں، اب وہاں تو نہیں تھا کہ وہ ٹرک پہ رکھ کے لے کے آ جائیں گے، فوراً آ جائے گا، فوراً ہو جائے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، اب آئے بھی تو اونٹوں پر آئے گا، پھر وہ لوگ وہاں پھر جائے گا، اس کے بجائے وہیں پہ آپ نے مقرر کر دیے بندے کہ وہاں جو اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ کے ایک حاکم ہے، ایک وہاں کا امیر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو زکوٰۃ یہاں جمع ہوئی ہے اس علاقے میں وہ پھر وہاں پہ لوگوں میں تقسیم کر دے جو وہاں کے مستحق لوگ ہیں، تو لہذا اس طرح وہ تقسیم کا عمل تھا۔ اور اسی میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے تھے، چھوٹے بچے، ظاہر ہے کہ وہ کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں اپنا، جیسے اب بھی کہیں ریت بجری ڈال دیں بچے آگے کھیلنے لگتے ہیں اس میں، تو وہ کھیل رہے تھے، تو اسی میں ایک بچے نے کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فوراً آئے اور آ کے اس کے منہ سے کھجور نکال لی، کھانے نہیں بھی، کہنے کوئی گل نہیں کھا لو، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے فوراً اس کے منہ سے نکالی اور پھر کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ آل محمد یہ نہیں کھا سکتے، یہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، تو یہ ہمارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، تو یہ کہ بچے کو سمجھانا بھی ہے، بتانا بھی ہے تاکہ وہ اس کی تربیت بھی ہو، اور دوسری بات ہے کہ اس کو دینا بھی نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ نے اس کا خیال رکھا کہ وہ کوئی بھی صدقہ جو ہے وہ آل بیت کے لیے جو سید کہلاتے ہیں ان کے لیے پھر یہ وہ جائز نہیں ہے اس کا لینا۔ لیکن یہاں پر ایک اور پہلو آ جاتا ہے، آج کل کے دور میں جو سید ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو پھر تمہیں زکوٰۃ نہیں لگتی تو تم بھوکے مر جاؤ، پھر یہی کہا جائے گا نا، تشیع جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، بالکل وہ بھی سید کہتے ہیں،
جی ہاں، تو وہی ہے نا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک متبادل طریقہ موجود تھا کہ بیت المال تھا ان کے لیے، کیسے وہ لوگ جو کہ تو اہل بیت میں سے ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بیت المال سے ان کا روزینہ یا ان کی تنخواہ مقرر تھی، وہ وہاں سے ملتی تھی ان کو، حکومت دیتی تھی ان کو۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ جائیں کہ تم ہماری زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، نہیں۔ جب ایک سسٹم موجود ہے ریاست مدینہ میں اور اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ سب تقسیم ہوگا، تو اس میں جو لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں لینی ہے ان کو وہاں سے دیا جائے گا۔ بیت المال کا اصل سورس آف انکم کیا ہوگا؟ وہاں سے یہی مال زکوٰۃ ہے، مال غنیمت ہے، مال فی ہے، اور دوسری اور چیزیں جو بھی ایسی ہیں وہ سب وہاں آتی ہیں، اس میں سے دیا جاتا ہے اس کو۔ بات تو نہیں بات زکوٰۃ وایا بیت المال کے ذریعے۔ جی ہاں، یہی بات سمجھنے کی ہے نا، ایک ہے براہ راست زکوٰۃ دینا، ایک ہے وہ جو اس کا سینٹرل جو سسٹم ہے وہاں سے دینا۔ اب اسٹیٹ دے رہی ہے، انڈیویجول نہیں دے رہا کہ یہ لو میری زکوٰۃ لے لو، نہیں، وہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پر دے رہی ہے اس کو، کہ وہ زکوٰۃ دے رہی ہے کہ یہ ہے تمہارا زکوٰۃ کا حصہ، یہ لے لو۔ زکوٰۃ نہیں بلکہ کسی انڈیویجول کے آگے وہ سرنگو نہیں ہو رہے، یہ بات ہے جی ہاں، بیسکلی یہ بات ہے، اصل بات یہ ہے اسٹیٹ دے رہی ہے، بندے کی غیرت اور اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے۔ بالکل۔ تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے ہے، پھر اس کا جو چینل ہے وہ بدل گیا ہے۔ ایک یہ بھی ہے نا کہ چینل بدل گیا، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سید کو لوگ زیادہ دینا شروع کر دیں، دوسروں کو اگنور کریں، ممکن ہے جو بھی کریں۔ موٹی بات یہ ہے کہ اس کی غیرت اور انا کو جی ہاں، پروٹیکٹ کیا گیا۔ بالکل۔ اور دوسری بات وہی ہے کہ وہ چینل بدل گیا ہے، کہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو ایک آدمی دے رہا ہے کہ یہ لو میری زکوٰۃ، اب تقسیم کر رہا ہے، 10 روپے دے دیے، 100 200 دے دی، کیا بنے گا اس سے؟ لیکن بیت المال جو ہے وہ اس کی حالات کو دیکھ کے کر کے باقاعدہ اس کو دے گا، اس کے مطابق اس کو دیا جائے جس سے اس کا وہ سارے مسائل حل ہو جائیں۔ تو یہ چیز ہے، اسی بنا پہ پھر ان کو اور آج کے دور میں جیسے بھی بیت المال نہیں ہے اور زکوٰۃ جو ہے ڈائریکٹ ہم کسی سید کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن کچھ آرگنائزیشن یا کچھ ایسی ہے جگہ جہاں پہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ ان کو لک آفٹر کر سکتے ہیں؟ ہاں یہی ہے، اب یہی حل ہے، اور تو کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کا حل ہی یہی ہے کہ اس وقت تو جب آپ زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو، اس لیے کہ جب آپ نے وہ جو شعبہ ہے اس کو تو معطل کر دیا، بیت المال تو نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا، وہ چیز ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو کیا کریں، ان کو بھوکا مرنا چھوڑ دیں، ہم مرنے کے لیے چھوڑ دیں کہ جاؤ نہیں دیتے ہم تمہیں، نہیں، اب دیں گے اس لیے کہ وہ چیز نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو وہاں سے ملتا ان کو۔ اب یہ ہے کہ ان کو دے دیں، یا جیسے آپ نے کہا کہ ایسی کوئی NGOs ہیں یا ایسے ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ان کا ذمہ داری ہے کہ وہ پھر ان میں تقسیم کریں۔ پھر تو وہ سسٹم بنایا تھا صدر ضیاء الحق مرحوم نے، اس وقت زکوٰۃ کا نظام زکوٰۃ، نظام صلاۃ وغیرہ بنائے تھے، لیکن وہ نظام زکوٰۃ تھا، پوری زکوٰۃ کونسل تھی، سب کچھ تھا، اس کا باقاعدہ میں دیکھیں مینول بنا ہوا تھا، تو وہ پوری چیزیں علماء نے مرتب کر کے دی تھیں اور حکومت نے نافذ کی تھیں، لیکن سب ختم ہو گیا۔ اس میں وہی عشر والا بھی سلسلہ جی ہاں، اس میں عشر بھی تھا، ساری پوری ڈیٹیل تھی، مجھے اب پتہ نہیں کہاں ہوگا، میں نے دیکھا ہوتا والد صاحب کے پاس وہ کتابوں میں زکوٰۃ مینول۔ زکوٰۃ کا تو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جی بالکل کمپلیمنٹ شروع کر دیا تھا جی، لیکن یہ عشر کا بھی اسی وہ بھی اسی میں آئے گا نا، اسی کہ زکوٰۃ کے زکوٰۃ و عشر وہ تھا نا محکمہ یا وہ جو بھی بنایا تھا، زکوٰۃ و عشر کا تھا، دونوں چیزیں، اسی کہ زرعی ملک ہے، ایک زرعی ملک ہے، اس میں زراعت جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے، تو لہذا عشر بھی آئے گا، زکوٰۃ بھی آئے گی، تو باقی امپلیمنٹ ہوتا اور جتنے بھی لوگ ہیں سب سے لیا جاتا، اس کو کمپلسری قرار دیا جاتا ہے، جیسے کہ انکم ٹیکس لیا جاتا ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی لیں آپ، پھر دیکھیں آپ زکوٰۃ کے یہ جتنے بھی یہ بھکاری پھر رہے ہیں اور پورا ایک مافیا بن گیا ہے، تو یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی، ایسی چیز باقی نہ رہتی۔ تو ابھی بھی کرتا ہے رمضان کو، وہ تو بینک کاٹتے ہیں نا، بینک کاٹتے ہیں، بینک میں جس نے ڈپازٹ کرایا اس کا کاٹیں گے، جس نے نہیں کرایا اس کا نہیں کاٹیں گے، اس کا نہیں کاٹیں گے جو جب گورنمنٹ ہوگی تو ٹیکس کی طرح سب کچھ آپ ہی دے کے لیں گے۔ اور اس میں بہت بڑا باٹمی ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں چاہے جتنا مرضی پیسہ آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کاٹ لیتے ہیں جو پیسہ رکھتا ہے۔ یا سیونگ اکاؤنٹ میں وہ کٹ جائے گا، کرنٹ میں نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہے نا کہ یا پھر کسی نے وہ دے دیا اپنا وہ سرٹیفکیٹ، جی ہاں، ریٹرن دے دیا کہ میں نے زکوٰۃ نہیں کٹوانی، تو پھر کیا سارا مسئلہ خراب ہو گیا، پھر
सारा कुछ उलट पुलट है। बिल्कुल बिल्कुल उलट कर दिया बिल्कुल। ये तो सबसे ये बड़ी बात ये है कि वो जो निज़ाम बनाया था वो सारा खत्म है। खत्म हो लोग गया। उस ज़कात के पैसे जाके हाजी और पता नहीं क्या क्या करते फिर बस यही तो मुसीबत है। हाँ हाँ नहीं बेचारे गरीब लोग हैं ना, तो ये वो तो सारे इतने बड़े बड़े ऑफिसर बेचारे गरीब लोग हैं, खाने को मिलता नहीं उनको, तो इसीलिए ज़कात पे ही पलते हैं वो। फिर ज़कात पे जाके अपना इलाज करवा लेते हैं बाहर, ज़कात ही खाते पीते हैं फिर वो। तो वही मैंने अर्ज़ किया ना कि ये कह रहे हैं कि ये सारे अफसरान ही खा जाते थे। मैं कहा बेचारे गरीब लोग हैं, मुस्तहिक हैं, तो लिहाजा फिर अगर वो मस्कीन हैं फ़कीर हैं तो उन्होंने इलाज करवा लिया अमेरिका जाके, या उन्होंने कोई उससे घर बना लिए या गाड़ियाँ ख़रीदनी, तो ये गरीबों का मामला था। गांधी साहब फरमाते हैं जी कि जी इसके की जो इन्फ्लेशन रेट है अगर उसको देखा जाए तो फिर जो सेविंग अकाउंट है वो जायज़ है। आपका क्या है? हाँ नहीं, वो बस यही कहेंगे कि अल्लाह ताला को नहीं मालूम था। जी हाँ, वो टैक्स तो ज़कात भी कहते हैं, टैक्स देते हैं तो कह रहे हैं ज़कात भी है। जब एक चीज़ बता दी गई कि जो इस तरह का भी जो भी की सोच को बड़ा तरीके से सोचे, मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्लाह तक को नहीं पता था, जी गांधी को ज़्यादा पता है। जी हाँ, गांधी ने बहुत सारी अजीब अजीब बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वेस्टर्न जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ, वो उसने बहुत सारी चीज़ें की हैं, उसको इतना वो वेस्ट को खुश करने के लिए उसने बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें की। जी हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत ही वो उल्ट बात से बिल्कुल उलट हो जाती है। जी भाई पढ़िए। बाब, क्या आदमी अपना सदका दी हुई चीज़ खुद खरीद सकता है? अलबत्ता दूसरे की सदका दी हुई चीज़ खरीदने में कोई कबाहत नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक दफ़ा अल्लाह की राह में सवारी का घोड़ा दिया। जिस शख्स के पास वो घोड़ा गया, इसने इसे बिल्कुल ख़राब और बेकार कर दिया। मैंने इरादा किया कि इसे ख़रीद लूँ, और मैंने ये भी ख्याल किया कि वो इस घोड़े को सस्ता बेच देगा। फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक दरियाफ्त किया, तो आपने फरमाया इसे मत खरीद और अपना सदका वापस न ले, अगरचे एक ही दिरहम में तुझे दे डाले, क्योंकि खैरात देकर वापस लेने वाला कह करके चाटने वाले की तरह है। तो यहाँ पर ये हदीस ये बयान की सदक़े के हवाले से, लेकिन एक अमूमी तौर पर इसके दूसरे भी पहलू हैं। तो पहली बात तो यही है कि जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घोड़ा दिया किसी को अल्लाह की राह में जिहाद के लिए इस्तेमाल के लिए दिया, उस शख्स ने उसकी केयर नहीं की, ऐसे छोड़ दिया, न खाना पिलाना जो ज़रूरत है घोड़े की वो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर वापस ले लेता हूँ। अब तो दे दिया था कि कहा चलो मैं बेच दे मुझे, ये पहले अगर वो 100 दिरहम का था तो अब 50 का दे देगा, 60 का दे देगा, इस तरह करके उन्होंने सोचा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया तो आपने फरमाया कि नहीं, ला ताउद फी सदक़तिक, अपने सदक़े में वापस मत लौटो। और यही फरमाया कि अगर वो चाहे तुम्हें 1 दिरहम का भी दे दे तब भी ना लो। और फिर ये एक बता दिया कि इस तरह अपने सदक़े में लौटने वाला उसी तरह है, उस कुत्ते की तरह है जो कि तय करता है और फिर उसको चाटने लगता है। तो यही चीज़ है कि सदका हो, अतिया हो, हिबा हो, गिफ्ट हो, कोई चीज़ भी हो जो कि बग़ैर किसी एवज़ के दी जाती है, इसमें एवज़ नहीं है, यह आपने इसे तबर्रो कहा जाता है, यानी आपने एक चीज़ अपने आप दे दी है, किसी को हदिया दे दिया है, सदका दे दिया है, अतिया दे दिया है, खैरात दे दी है। आप उसे कब वापस लाओ, दी वापस लाओ, कल मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुम तो इस काबिल नहीं हो, लाओ दे दो मुझे वापस। तो ये हराम है, नाजायज़ है, आपने सख्ती से मना किया। और इसी तरह फिर उसी से वो पहलू निकलता है कि नुमान इब्न बशीर की हदीस में जो आता है कि वो आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मेरी जो बीवी है आमरा बिनत रवाहा, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि तुमने बेटे को कुछ दो, तो मैंने दे दिया। अब वो कहती है कि नहीं रसूलुल्लाह अगर इस पर एग्री करेंगे तो मैं मानूंगी, वरना मैं नहीं मानती। तो अब बताएं आप। तो आपने फरमाया और बच्चे हैं तुम्हारे? कहाँ हैं? तुमने उनको भी दिया है? नहीं दिया है, सिर्फ इसको दिया है। कहा कि नहीं, मैं ऐसे जुल्म पे गवाह नहीं बनता। आपने उसको जुल्म कहा कि ला अशहदु अला जौरिन। तो उनसे कहा कि वापस लो, इससे वापस ले लो, नौमान से वापस लेके और फिर सबको देने के लिए। तो यहाँ पर फिर यही आया कि
کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہبہ یا عطیہ واپس لے سوائے باپ کے. باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے کوئی چیز دیتا ہے اور پھر وہ واپس لے سکتا ہے. اس کو واپس لے گا اصلاح کی خاطر تاکہ یہ مسائل نہ ہوں. پھر آپ نے ایک مثال بھی دی, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے جو ہیں تمہاری خدمت میں سب تمہاری خدمت کرے, حسن سلوک کرے؟ کہا کہ ہاں چاہتا ہوں, میں یہی چاہتا ہوں. کہا کہ جب تم ان سے یہ چاہتے ہو تو تم ان کو کیوں نہیں دیتے, تم بھی ان کو دو پھر. تو اسی سے یہ بات معلوم ہے جو اس حدیث میں آئی ہے کہ صدقہ جو ہے واپس نہیں لیا جا سکتا, نہ ویسے نہ خرید کے کسی صورت پہ نہیں دیا جا سکتا, الا یہ کہ صورت میں یہ ہے کہ وہ خود بخود ایسا سسٹم بن جائے کہ وہ واپس آ جائے, تو وہ ایک الگ بات ہے. جیسے کہ وہ ایک صحابی نے اپنی والدہ کو ایک غلام یا لونڈی دیا تحفے میں, ان کا انتقال ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جو ماں کی وراثت تھی وہ بیٹے کے پاس واپس آ گئی, اس میں وہ لونڈی بھی آ گئی. تو اب وہ حیران ہو کہ اب کیا کروں, میں لوں یا نہ لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو دیا تھا وہ اس لحاظ سے ہبہ کے طور پہ دیا, اب وہ وراثت میں تمہارے پاس واپس آئی ہے. جب وراثت میں واپس آئی اس میں کوئی حرج نہیں, لے لو. اس لیے کہ وہی چینل بدل گیا. چیز وہی ہے کہ چینل جب بدل جائے تو پھر وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. جیسے کہ وہی ایک اور مثال دے دوں آپ کو کہ جو تھیں سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لونڈی تھی, تو وہ حضرت عائشہ کے پاس آیا جایا کرتی تھی اور انہوں نے ان کا پورا ان کی قیمت ادا کی, ان کو آزاد کیا. تو وہاں پہ آپ تشریف لائے گھر میں تو دیکھا کہ چولہے پہ گوشت پک رہا ہے. آپ نے کھانا مانگا تو کھانا وہی روٹی اور پنیر اور کوئی ایسی جو چیزیں وہ لا کے دے دیں, تو آپ نے کہا وہ تو گوشت پک رہا ہے. کہا کہ یہ بریرہ کا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لہا صدقہ ولنا ہدیہ, کہ اس کے لیے صدقہ ہے, ہمارے لیے ہدیہ ہے. یعنی اگر وہ دے دیتی ہے تو ہمارے لیے ہدیہ بن گیا. تو ایک چینل بدل گیا. یہی ہے, چینل بدل جائے تو وہ چیز جائز بھی ہو جاتی ہے. تو لہذا یہاں پر بھی یہی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ لینا حرام ہے, ناجائز ہے, واپس لینا اس میں. اور اسی طرح پھر اولاد کو کسی کو دینا کسی کو نہ دینا یہ بھی ناجائز ہے, حرام ہے. کہ آدمی کہے کہ نہیں یہ میرا بیٹا جو ہے بہت ہی اچھا ہے, فرما بردار ہے, یہ ہے وہ ہے, فلاں تو بہت ہی نافرمان ہے, آگ کر دوں گا, نکال دوں گا, یہ کر دوں. تو نہ آگ کیا جا سکتا ہے, نہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا سکتی ہے. کچھ بھی ہو آپ نے برابر دینا ہے. اور جب آپ نے فرمایا اسی میں کہ اعدلوا بین اولادکم, اعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد میں عدل کرو, اولاد میں عدل کرو, انصاف کرو. سووا بینہم, پھر یہ بھی کہا کہ برابر ان کو دے دو. اسی سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو برابر دینا ہوگا, ان میں وہ فرق نہیں کرنا ہوگا کہ لڑکے کے 2 ہوں لڑکی کا 1 ہو, نہیں, سب کو برابر دینا ہے. لڑکیاں ہوں, زندگی وہی بات ہو رہی ہے ہبہ کی, زندگی میں, وراثت میں نہیں, زندگی میں جب دیں گے تو برابر دیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو لہذا پھر یہ طریقہ ہے کہ اس میں دیا جائے, اور پھر اگر وہ واپس لے جائے اسی صورت میں جب کہ زیادتی ہو رہی ہو تو وہ واپس لے سکتا ہے. تو وہ ہمیں حدیث سے ہی معلوم ہوا. لیکن اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ واپس لے. جیسے کہ حضرت عمر کی مثال آ گئی, اس پہ آپ نے ان پہ کہا کہ نہیں 1 درہم کا بھی ملے تب بھی مت لینا. تو اس کے لیے کتنی آپ نے ایسی وہ مثال بھی دی کہ وہ تو اس کتے کی طرح ہے جو کہ اپنی قے کو چاٹتا ہے. یہی تاکہ اس سے نفرت پیدا ہو کہ آدمی اس کے بعد سوچنا بھی نہیں چاہیے, اس کو چھوڑ دو, دے دو کہ وہ جائے جا کے اس کو استعمال کرے. جی بیویوں کو دے کے واپس لے دیتے ہیں. وہ اس سے بھی بدتر ہیں. وہ برا سمجھا جاتا ہے, جی حرام نہیں سمجھا جاتا. یہ والی آپ بات کریں کہ حرام ہے ان کے اوپر واپس دینا. جی ہاں بالکل. جو بیویوں کو جو تحفے دیے ہوئے وہ اس پہ حرام نہیں کہا گیا, اس پہ برا سمجھا گیا کہ وہ پسند نہیں کیا جاتا. سر قرآن میں نہیں, شریعت میں نے تو ایسا نہیں آیا کہ وہ واپس لو. جس کو بھی دیا ہے گفٹ دیا ہے, ہبہ ہے, ہدیہ ہے, گفٹ ہے, ایک ہی مفہوم میں ہے. چاہے وہ کسی کو دیں, بیوی کو دیں, بچے کو دیں, کسی دوست کو دیں, پڑوسی کو دیں, جس کو بھی دیں آپ نہیں لے سکتے آپ. اب جیسے کہ وہ ہے جیسے کہ عموماً ہوتا ہے طلاق ہو گئی کہ جی جو ہماری چیزیں واپس کرو. بھئی واپس کیا کرے گا؟ جو دیا جائے گا مہر دیا جائے گا صرف, باقی کچھ نہیں دیا جائے گا. اس لیے کہ کسی کو ہدیہ لے کے مانگنا انتہائی خسیس حرکت ہے. اور دیکھیں اس میں آپ ہی نے بتایا کہ گھر دیا اس نے خوشی میں بیوی کے نام پہ کرا دیا, پیسے سارے اس نے دیے تھے, وہ اس کو واپس کرنا گھر اس کو عورت کو
ہاں تو پھر بھگتے نا، پھر اب اس نے کیوں دیا تھا؟ نہیں آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے اس کو واپس کرنا کیوں؟ آپ ہی نے بتا ایک سوال اٹھایا تھا کہ اگر کسی کا گھر ہے اور اس نے اپنی بیوی کے نام پہ دے دیا اور وہ مر گیا اور باقی بچوں کو نہیں مل رہا یا دوسروں نہیں وہ تو وراثت کا معاملہ آ گیا نا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ تو نہیں ہے. جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے. جی ہاں بالکل. تو اتنی محبت اتنا گھر واپس نہیں کرے گی بیوی. نہیں، وہ تو یہ کہ وراثت آ گئی نا، اب تو اب وراثت آ گئی تو اس میں وراثت کا حصہ ہوگا، اس میں بیوی کا بھی بچوں کا بھی حصہ، وہ اس کے مطابق تقسیم ہوگی. نہیں پر بیوی کو دے چکا ہے نا وہ. لیکن پیسہ تو اس کا ہی تھا نا. نہیں یار بیوی نے میں تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دینا تو اس سے جا کے میں جا چینل بدل جائے گا. ہاں اب بیوی کو آپ نے دے دیا ہوا ہے جی اور جی آپ خود فوت ہو گئے ہیں. جی. بچوں کو نہیں مل رہا تو بیوی وہ گھر واپس کرے گی، سب میں پٹے گا گھر کو. ہاں اسی میں یہی کہا ہے. ایک تو یہ صورت ہوتی ہے نا کہ صرف وہ اس کو دل رکھنے کے لیے یا دل لبھانے کے لیے اس کو دے دیا جاتا ہے. یہ اب کون فیصلہ کرے کہ دل لبھانے کے لیے کیا یا آپ نے ویسے اس کو گفٹ کر دیا؟ وہ اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے باقاعدہ اس کا ٹرانسفر کیا یا نہیں کیا. کیا کر دیا. ہاں جی ہاں. لیکن پیسے کس کے تھے؟ نہیں وراثت میں ہے کیا؟ سارے بات سن ڈاکٹر میں جو نے سنن سارے اپنے اپنے جواب دے کے شروع کر چڑھ سارے مفتی بن گئے نا. سارے مفتی بن بن گئے نے کیتا کی جائے. بڑا نازک معاملہ ہے سر، چلو جواب صحیح بتا دیا. اور وہی میں نے عرض کیا نا کہ اس میں مسئلہ یہی دیکھا جائے گا نا کہ پیسے کس کے تھے، کس نے خرچ کیے تھے. اس میں ایک بار اس طرح کا کیس آیا تھا، اس پہ بات چیت کی، اس پہ غور فکر کرنے کے بعد کہ پیسہ جو دیتا ہے وہ اس لیے کہ عموماً کر دیتے، یہی غلطی ہوتی جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ وہ جوش میں ہوش نہیں رہتا. پھر کہیں بھائی کی محبت آ گئی، بھائی کو دے دیا، کبھی بیوی کو آیا بیوی کو دے دیا، کسی اور کو دے دیا، پھر وہ ختم ہو گیا تو اب رو رہے، اب کیا کریں. تو یہ نہیں سوچتے. یہ چیزیں جو لین دین وغیرہ یہ بہت ہی نازک مسئلے ہوتے ہیں، بہت ہی نازک مسئلے ہوتے ہیں. اس پہ وہ لڑائی جھگڑے فساد کچہریاں عدالتیں. یہ تو بات ہے نا، ہم اب فیصلے کی بات کر رہے ہیں، اس نے دے دیا تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ دینا چاہیے یہ نہیں تو وہ تو سیپریٹ بات وہ تو ہو گیا. اب آپ نے دے دیا اور اس کے نام ٹرانسفر کرا دیا. ہاں اب کیا ہوگا؟ اب کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا وہ گھر اس کا واپس ہے، پیسے اس نے دیے ہوئے تھے. جی ہاں یہ واپس ہوگا بالکل تو اس میں بٹے گا. بالکل یہی ہوگا. جو تحفہ میں نے دیا وہ بھی میرے ہی پیسے تھے نا، میں نے تحفہ کسی کو دے دیا، کسی سے مانگ کے یہ چھین کے تو نہیں دیا نا. جی ہاں. تو اس صورت میں کیوں یہ فرق کیوں آ رہا ہے اس میں؟ یہاں پہ قیاس کر رہے ہیں نا آپ. اس کے یہ قیاس کر رہے ہیں نا کہ جیسے کہ میں نے ہدیہ دیا، تحفہ دیا، خرید کے دیا، کسی سے لے کے نہیں دیا، تو وہ آپ اس پہ قیاس کر رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. لیکن یہاں پر واپس نہیں ہو رہا، یہاں پہ یہ ہے کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب اس کی جو جائیداد ہے وہ وراثت میں بدل گئی. یہ جو اس نے پلاٹ دیا تھا اس کے پیسے اس نے دیے تھے، اسی کا تھا پلاٹ، صرف اس نے نام کر دیا، بیوی کے یا بچے کے کسی کے نام کر دیا. تو اب یہ ہے کہ اس کے پیسے کی وجہ سے وہ چیز واپس جائے گی اور پھر اسی طرح تقسیم ہوگی جیسے کہ باقی چیزیں تقسیم ہوں گی. اب وہ پلاٹ بھی ہے، پلاٹ نہیں ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی بھی ہو، قیمتی چیز ہے، کوئی چیز ہو، کوئی چیز ہو، وہ واپس ہوگی پھر. واپس ہوگی. اس لیے کہ اصل جو پیسے دیے تھے وہ اس نے دیے تھے، مرنے والے نے دیے تھے، اس نے دیے تھے نا. تو اس کی وجہ سے اب وہ چیز جو ہے وہ اسی کی جائیداد میں سے ہی تصور کی جائے گی اور پھر وہ تقسیم کر دی جائے گی ورثاء میں. یہ ہے. ہاں لیکن اس نے پیسے خرچ نہیں کیے. میں نے اپنی خوشی سے اپنے ہوش و واس میں باقاعدہ اس کو یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ جی میرے آگے بعد میں اس کو پرابلم نہ ہو، یہ انڈیپینڈنٹ گھر میں رہ سکے، میں نے اس کو گھر دے دیا. ابھی جب گھر دے دیا تو میں مر گیا ہوں سر. میرے مرنے کے بعد ابھی وہ میری میراث کیسے بن گیا سر؟ جی وہ اسی لیے نا کہ یہی ہے مسئلہ، یہیں پہ آتا ہے نا کہ ایک چیز جو ہے وہ پیسے خرچ کرنے کے حوالے سے، پیسہ جو خرچ کیا وہ اس کا تھا، شوہر کا تھا، اس کا تو ایک دھیلا بھی نہیں تھا، سارا پیسہ اس نے خرچ کیا ہے. لیکن اس نے صرف اس کا نام کر دیا، جیسے عام لوگ کرتے ہیں کہ گھر لیا تو بیوی کے نام کر دیا، ٹیکس نہیں لگے گا، یہ نہیں ہوگا، مختلف چیزیں آتی ہیں. تو اس ایسے چیزوں کی وجہ سے اصل چیز وہی رہتی ہے جو کہ مالک ہے. یہاں پہ وہ ٹرانسفر کی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اپنا پلاٹ بیچا تھا، ٹرانسفر کر دیا اور پھر وہ جائیداد بنے گا آپ کی، نہیں بنے گا. وہ اسی کو تو گیا، اب وہ چلا، یہ تو وہیں ہے، اسی گھر میں ہے، وہیں پہ ہے، میاں بیوی کے درمیان ہے، اور اس نے سب کچھ محنت کی، سارا کچھ خرچہ کیا، اس کے بعد پھر وہ یہ معاملہ ہوا. تو
تو اس لحاظ سے کنفیوژن ہے سر. یہ ایک جو آپ نے گفٹ دیا, اس میں گفٹ میں آپ کو اس کو ٹریٹ ڈفرنٹ ہم کر رہے ہیں, دوسرا جو گفٹ ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی واپس لینا بہت بڑا گناہ ہے. یہ ایک, اسی لیے میں پوچھ رہا تھا نا, یہ بھائی صاحب بول رہے تھے بیچ میں سے, یہ ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر. جی نہیں, اس کو آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. پہلی میں جی ہاں آپ نہیں کلیئر نہیں ہے ابھی, نہیں کلیئر ہو رہا ہے, وہی نا کلیئر نہیں ہو رہا. کوئی بھی میں سے کلیئر نہیں ہے سر. نہیں آپ اپنی بات کریں بس. میں کلیئر نہیں ہوں سر. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک چیز ہے ہدیہ, تحفہ, ہبہ, گفٹ, صدقہ جو بھی آیا ہے وہ دے کر واپس لینا, اس کے لیے آپ نے اتنی سخت بات کہی اور یہ کہا کہ یہ اس کتے کے مانند ہے جو کہ اپنی قے کو چاٹتا ہے. وہ حرام ہے, تو ظاہر یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہوا پھر تو اس صورت میں ہے. اب لیکن وہ جو بیوی کو گفٹ دیا گیا ہے اس کی بات الگ ہو رہی ہے. اب بیوی کو گفٹ دے کے آپ واپس نہیں لے سکتے, وہاں پہ بھی وہی اصول آئے گا وہ اس میں. لیکن جب وہ اصول اس وقت بدل جاتا ہے جب کہ وہ وراثت میں چلا گیا. اب یہاں پہ یہ تصور کر لیا کہ میں پہلے مروں گا, یہ بعد میں مرے گی, تو یہ بھی غلط ہے. کیا پتہ وہ پہلے مر جائے, آپ کو مل جائے سارا وہ سب کچھ, وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ جو کچھ اپنی زندگی میں آپ کسی کو دیتے ہیں وہ آپ واپس نہیں لے سکتے, چاہے وہ بیوی ہو, بچہ ہو, کوئی بھی ہو, سب کے لیے برابر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن وہ جو مسئلہ دوسرا آ رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے, اس کو اس میں نہ شامل کریں آپ. جی دیکھیں آج کل ایک جو پرابلم آتا ہے ہمارے بچوں کے نام پہ, اگر آپ نے ٹرانسفر کر دیا تو بچوں نے باپ کو بھی گھر سے نکال دیا کہ سب کچھ باپ نے دیا ہو. اب وہ باپ یہی سوچتا ہے کہ بیوی کو بھی میں سیو کر لوں کہ میرے بعد یہ بچے اس کو ٹریٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, بیوی کے نام پہ کر گیا. اب اگر وہ بیچنا ہوا تو بیوی کے حصے میں آیا 8واں حصہ, وہ 8ویں حصے سے رہے گی کہاں؟ بچوں نے بیچ باچ کے سب, ایک امریکہ بیٹھا ہے, ایک انگلینڈ بیٹھا ہے کہ مجھے تو پیسے چاہیے, انہوں نے سب بیچ دیا, ماں آپ کدھر جائے؟ ہاں تو وہ تو اپنی جہنم خرید رہے ہیں نا, وہ اولاد خرید رہے ہیں جو ادھر جہنم میں کہیں بیچاری بڈھے ویلے, وہ کتنے جائے گی؟ ان کی اپنی غلطی ہے. کیا غلطی ہے؟ یہ کہ یہ تربیت دی تھی ماں اولاد کو کہ ماں باپ کو پھینک کے باہر خود جا کے لندن بیٹھ جائیں گے. ایسی اولاد پہ تو 1000 لعنتیں ہیں. جی وہ ہم نے جوانی تک آپ کی تربیت دینا, بعد میں اگر کوئی بگڑ گیا وہ پھر اس کا عمل ہے نا, میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. تو پھر وہی ہے نا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ وہ بگڑ گیا ہے تو پھر آپ نے یہ غلطی کیوں کی؟ کیا آپ نے سارا کچھ اس کو دے دیا؟ کیوں دیا آپ نے؟ نہیں دیا نا سر, آپ نے بیوی کے نام کرایا, لیکن جب میں فوت ہو گیا تو وہ پھر آ کے ان بچوں کے نام پہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. بنیادی غلطی جو سب سے بڑی ہمارے یہاں معاشرے میں ہے کہ ہم نے اینگلو سیکسن لا اور شریعت کو مکس کیا ہو, کھچڑی بنائی. صحیح کہا آپ نے. اس لیے نتھنگ از کلیئر. بالکل یہی تو مسئلہ ہے. اور خاص طور پر وکیل اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں وہ تو بیوقوف بناتے ہیں. اگر وہ گفٹ ہوا تھا یا کچھ تھا, ایگزامپل میں اگر گھر اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہوں, اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ابھی وہ اس کی میراث نہیں گئی, وہ تو میرے پاس واپس آ گیا. ابھی وراثت میں آئے گا نا, وہ تو وراثت میں آئے گا نا. اگر آپ کی ملکیت اس نے دے رکھی ہے, یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی ملکیت ہی ہے, مثال کے فرض کے طور پہ اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں اس کو, تو وہ اس نے آپ نے اس کے نام کر دیا تھا, باقاعدہ اس کو منتقل کر دیا, اس کا ٹرانسفر ہو گیا, اس کا نام چڑھ گیا, تو اب یہ اس کی چیز ہو گئی. اب انتقال کرتی ہے تو پھر وہ آپ کو وراثت میں مل جائے گی جتنا ہے, بس وہی ملے گا آپ کو. جی ہاں 7:30 جماعت. چلیں جی, چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ.